السلام علیکم اینڈ ویلکم اسٹوڈنٹس. آج جو سبجیکٹ ہے ہمارا وہ کیمسٹری ہے اور کلاس ہے ہماری فرسٹ ایئر کی کیمسٹری ہم آج اسٹڈی کریں گے. تو ہمارا ٹاپک ہے کانسیپٹ آف این ایٹم. اپنی نوٹ بکس آپ ساتھ رکھ لیں اور امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے وہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینے ہیں تاکہ بعد میں آپ کو یاد رکھنے میں آسانی رہے. آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹاپک نوٹ ڈاؤن کر لیں کانسیپٹ آف این ایٹم. تو اس کی ہسٹری سے لے کر جو ماڈرن کانسیپٹس ہیں وہاں تک ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. سب سے پہلے ہم ہسٹری سے اسٹارٹ لیں گے. تو اگر ہسٹری کو دیکھیں تو گریک فلاسفرز جو تھے انہوں نے فرسٹ ٹائم ایٹم کے بارے میں جو بھی کانسیپٹس دیے تھے وہ آج آپ اس ویڈیو میں اسٹڈی کریں گے. تو گریک فلاسفر کا جو کانسیپٹ تھا ایٹم کے بارے میں اس ٹائم انہوں نے اس کو نام ایٹم نہیں دیا تھا، لیکن سب سے پہلے جو انہوں نے کانسیپٹ دیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس اگر کوئی بھی میٹر ہے، میٹر کی ڈیفینیشن آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ جو ایگزسٹ کرتا ہو، فزیکل ایگزسٹنس ہو، جس کی اسپیس والیوم لیتا ہو، تو اس کا اگر اس کو ہم کٹ کریں اور بالکل چھوٹا سا اس کا پارٹیکل ہمارے پاس رہ جائے تو اس کو ہم اس کا بیسک یونٹ بولیں گے. اور جو بیسک یونٹ ہوگا کسی بھی میٹر کا جو اسمالسٹ پارٹ ہوگا، جو فردر جس کو ہم ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، could not be further divided، تو اس کو ہم نام کیا دیں گے؟ نام دیں گے ایٹم کا. جو فرسٹ ٹائم نام دیا گیا تھا وہ ایٹم دیا گیا تھا. گریک فلاسفرز کا یہ آئیڈیا تھا کہ میٹر کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں اور اس کا ایک بیسک یونٹ ہو جو کہ فردر ڈیوائڈ نہ ہو سکے، انڈیویزیبل ہو، اس کو ہم ایٹم کہیں گے. اور یہ جو ایٹم ورڈ ہے یہ ڈیرائیو ہوا تھا ورڈ ایٹموس سے. اور یہ کانسیپٹ جو تھا گریک فلاسفرز جو تھے اس میں سے جو بیسکلی جو ورڈ ایٹم نام دیا گیا تھا انڈیویزیبل پارٹیکلز کو، وہ ڈیموکریٹس نے دیا تھا اور یہ ڈیرائیو ہوا تھا ورڈ ایٹموس سے، اور ایٹموس کا میننگ بھی انڈیویزیبل ہی ہے. تو کانسیپٹ یہی تھا کہ انڈیویزیبل پارٹیکل جو ہوگا اسمالسٹ اس کو ایٹم کہا جائے گا. گریک فلاسفرز کا آلدو جو آئیڈیا تھا سارا میٹر کا اور اس کا اسمالسٹ پارٹیکل جو ہوگا وہ ایٹم ہوگا، یہ اس کا کوئی بھی ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھا ایکسپیریمنٹل. انہوں نے کوئی ایکسپیریمنٹ پرفارم نہیں کیا تھا، جسٹ یہ ایک کانسیپٹ تھا. ان کی آبزرویشن کی بیس پہ ہو سکتا ہے یا اسٹڈیز کی بیس پہ ہو سکتا ہے، بٹ اس کا کوئی بھی ایکسپیریمنٹل ایویڈنس نہیں تھا. اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں کہ یہ سارے کانسیپٹس دینے کے بعد ایک تھیوری آئی تھی جو کہ دی تھی 1808 میں جان ڈالٹن نے. جان ڈالٹن بیسیکلی انگلش اسکول ٹیچر تھا، بٹ اس نے یہ تھیوری دی تھی لا آف کنزرویشن آف میٹر اینڈ لا آف ڈیفینٹ پروپورشنز. اور پھر فردر جو فائنل جو فارم میں آئی تھی وہ ایٹامک تھیوری تھی. تو ایٹامک تھیوری میں جو اس نے ڈیفائن کیا تھا، اس کی اگر ہم ڈیفینیشن کو دیکھیں تو اس سے ہمیں کچھ فردر انفارمیشن ملتی ہے ایٹم کے بارے میں، کہ اس نے میٹر کا ورڈ یوز نہیں کیا تھا، اس نے جو ورڈ یوز کیا تھا وہ ایلیمنٹ کا تھا. ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹیکل آف این ایلیمنٹ. اس نے اب یہ نہیں کہا تھا کہ جو ایٹم ہے وہ بیسک یونٹ ہے میٹر کا، اس نے کہا تھا کہ اسمالسٹ پارٹیکل ہے ایلیمنٹ کا. اور جو سیکنڈ پارٹ ہے اس ڈیفینیشن کا وہ یہ ہے وچ کین فردر ٹیک پارٹ ان اے کیمیکل ریئیکشن. اب اس نے جسٹ ایک کسی چیز کی ایگزسٹنس کا کانسیپٹ نہیں دیا تھا، بلکہ اس نے فردر اس کے فنکشن کا بھی کانسیپٹ دے دیا کہ یہ جو ایٹم ہے یہ ناکارہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کسی کیمیکل ریئیکشن میں بھی حصہ لے سکتا ہے. پھر اگر ہم اس کی تھیوری کی ذرا ایگزامپلس دیکھ لیں کہ اس
کانسیپٹ کا وہ مطلب کیا ہے کہ اسمالسٹ پارٹیکل ہے ایلیمنٹ کا ایٹم، اور وہ فردر کسی کیمیکل ریئیکشن میں ٹیک پارٹ کر سکتا ہے، حصہ لے سکتا ہے. تو اس کی اگر اگزامپلس دیکھیں تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ایٹمز کس چیز کو کہا گیا ہے. جس طرح سے ہیلیم یا نیون ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں، تو یہ تو انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کر رہے ہیں، تو ان کو ہم ایز اے ایٹم بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیون اور ہیلیم کے ایٹمز ہیں. مونو ایٹامک ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں اس میں ایٹم اور ایلیمنٹ کا کوئی خاص ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. ایٹم کہہ سکتے ہیں نیون کو اور ہیلیم کو، یہ انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کرتے ہیں. بٹ کچھ ایلیمنٹس ایسے بھی ہیں جن کے ایٹمز انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ نہیں کرتے. وہ اگر ہم ایگزامپلس دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس ایگزامپلس آ جاتی ہیں نائٹروجن اور آکسیجن جیسے ایلیمنٹس. ہائیڈروجن جیسے ایلیمنٹس جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ایٹمز کمبائن، انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ نہیں کرتے. ہائیڈروجن کو آپ دیکھ لیں، نائٹروجن کو دیکھ لیں، یہ سارے O2 کی فارم میں یا N2 کی فارم میں ایگزسٹ کرتے ہیں. حالانکہ ہیلیم اور نیون میں کہیں پہ بھی آپ کو 2 یا 3 نہیں نظر آ رہا، وہ مونو ایٹامک فارم میں ایگزسٹ کرتے ہیں. بٹ اب آ جاتی ہیں ماڈرن تھیریز. ہسٹری تو ہم نے دیکھ لی کہ پہلے کیا کانسیپٹ تھا، پھر کیا کانسیپٹ تھا، کانسیپٹ میں چینجز آئے. اور ماڈرن ریسرچز سے اب یہ ریسرچز تھیں، اس میں ایکسپیریمنٹل ایویڈنسز بھی ہوں گے. تو اس میں کیا ڈیفائن ہوا کہ جو ایٹم کا جو کانسیپٹ تھا کہ یہ اسمالسٹ یونٹ ہے اور انڈیویزیبل ہے، یعنی کہ اس کے اور کوئی کمپوننٹس نہیں ہیں، یہ اکیلا ہی ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ جو کانسیپٹس تھے یہ ویلڈ نہیں رہے تھے اس ٹائم. اب کانسیپٹ آیا تھا کہ جو ایٹم ہے وہ فردر کمپوزڈ ہے کس چیز کا، سب ایٹامک پارٹیکلز کا. یعنی کہ ایٹم جو ہے اس کے اندر فردر کمپوننٹس پریزنٹ ہیں. ایٹم اسمالسٹ کمپوننٹ نہیں ہے، اس کے اندر کچھ اور سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں جو اس سے بھی چھوٹے ہیں، جیسے کہ پروٹون ہو گئے، اس کے علاوہ نیوٹرونز ہو گئے. تو یہ سب ایٹامک پارٹیکلز ایٹم کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں ماڈرن کانسیپٹس کے اکارڈنگلی. اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو یہ کافی براڈ کانسیپٹ ہے کہ اس میں مور دین 100 سب ایٹامک پارٹیکلز کسی بھی ایٹم میں یا ایٹمز میں ایگزسٹ کرتے ہیں. سب ایٹامک پارٹیکلز مور دین 100. بٹ اگر کامنلی دیکھیں تو پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹران جو ہیں وہ فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں، بیسک پارٹیکلز ہیں، اور موسٹ آف دا ٹائم یہ ایٹمز میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اب جب یہ سارے کانسیپٹس آ چکے تھے تو اب ٹائم تھا کہ جو ایٹمز ہیں ان کی کوئی آئیڈینٹی ہو. جس طرح کہ اب یہ کانسیپٹ آ چکا تھا کہ ایٹم کی ڈفرینٹ سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں، ایٹم خود ان دی فارم آف انڈیویزیبل پارٹیکل ایگزسٹ نہیں کرتا. تو پھر جے برزیلیس نے یہ کانسیپٹ یہ اسٹڈی کی اور یہ چیز سامنے آئی، اور اس نے اٹامک میسز دیے ایلیمنٹس کو، اٹامک میسز ڈٹرمائن کیے ان کے، اور اس نے ایک سسٹم بنایا جس میں اس نے ایٹمز کو، ایلیمنٹس کو سمبل دیے تاکہ ڈفرینشیٹ کیا جا سکے ایک ایلیمنٹ کو دوسرے ایلیمنٹ سے آن دی بیسز آف دیئر آئیڈینٹی یعنی سمبل، اور آن دی بیسز آف اٹامک میسز. یہ تھا آج کا لیکچر. تھینکس فار